السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ وقال نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ رواه امام مسلم رحمہ اللہ۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قرآن مقدس میں غیبت سے روکا گیا ہے، اور قرآن مقدس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جس چیز کو دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ غیبت سوسائٹی کے اندر ایک بھیانک جرم ہے۔ یہ چیز سوسائٹی کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے جیسے بغیر دھوئے کے آگ چیزوں کو راکھ میں بدل دیتی ہے، کیونکہ آگ کا کام ہی ہے کسی بھی بہتر چیز کو راکھ میں بدل دینا۔ غیبت ایسے ہی سوسائٹی کو خاکستر کر دیتی ہے۔ چہکتے چلتے پھرتے خوشگوار زندگی جو سوسائٹی کی ہوتی ہے، اس کو یہ بدگمانی، بے اعتمادی، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے پر طعنہ زنی، ایک دوسرے پر تہمت تراشی میں یہ چیز بدل دیتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب آپ سے سوال کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ یعنی سب سے بہتر اسلام والا کون ہے، یعنی سب سے بہتر مسلمان کون ہے، یہ معنی ہو گیا۔ آپ کا جواب تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، مسلمان سب سے افضل، سب سے بہتر وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، چونکہ زبان اور ہاتھ ہی سے زیادہ انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس وجہ سے ان دونوں عضو کا تذکرہ ہے، ورنہ آنکھ کے اشارے سے بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے، انگلی کے اشارے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے بھی ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، غیبت ذکر کا اخاک بما یکرہ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کا اپنے بھائی کے کسی ایسی صفت کا تذکرہ کرنا پیٹھ پیچھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، چور ہے وہ، رہزن ہو، بد کردار ہے وہ، لیکن پیٹھ پیچھے ہمیں اور آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کی غیبت کریں۔ اصلاح کریں، تنہائی میں ملیں، ڈانٹیں، کتاب و سنت میں جو دھمکی دی گئی ہے اس دھمکی کو سنائیں، تو ترغیب ترہیب کے ذریعے، انذار کے ذریعے ہم اس کو متنبہ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ پیٹھ پیچھے بیٹھ کر کے اس کی غیبت کریں۔ یہ کہیں کا اسلام نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں جو چیز لے کر کے میں حاضر ہوں، آپ سے کسی مسلمان نے مشورہ کیا ہے کہ فلاں صاحب سے اپنی بچی، اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی کو میں منسوب کرنا چاہتا ہوں، وہ آدمی کیسا ہے؟ اب آپ کو اس نے امین سمجھا ہے، لہذا اب چاہیے کہ آپ امانت میں خیانت نہ کیجیے، اور آپ صحیح سے بتلائیے کہ وہ آدمی کیسا ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو، اور یہی بغیر آپ سے مشورہ طلب کیے ہوئے اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کو چغل خوری کہیں گے، اس کو غیبت کہیں گے، اور آپ کو یہاں بولنے کی اتھارٹی بھی نہیں ہے۔
کہ آپ بھاڑا کرایہ صرف کر کے جائیے کسی کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے، کسی آدمی کی بدگوئی اس کی بھی غیبت کرنے کے لیے، یہ اتھارٹی نہیں۔ آپ سے اگر پوچھا گیا ہے اور آپ اس انسان کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو بولنے کا حق ہے۔ یعنی جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں غیبت کرنا درست ہے، وہ غیبت ہے لیکن وہ درست ہے۔ جیسے وہی ایک مقام ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کی کہ معاویہ اور ابو جہم یہ دونوں صاحبان نے مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں شادی کا پیغام دیا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، ان دونوں میں سے ہم کس سے شادی کر لیں، عقد نکاح ہم کس سے کر لیں؟ گویا کہ وہ یہی کہنا چاہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما معاویہ فسعلوک لا مال لہ، معاویہ فقیر ہے، مسکین ہے، کلاش ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ واما ابو جہم فضراب للنساء او لا يدع عصاه ناطقه، روایت میں یہی ہے، جو روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ رہی بات ابو جہم کی تو اپنے کندھے سے لاٹھی کو نہیں اتارتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے ضراب للنساء، وہ عورتوں کو بہت مارتا ہے، گویا کہ کنایا ہے یہ، لاٹھی کندھے سے نہ اتارنے کا مطلب کہ ہمیشہ ڈنڈا لے کر تیار رہتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر پٹائی کر دیتا ہے۔ بعض شارحین حدیث نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہے کثرت الاسفار، وہ بکثرت سفر کرتے ہیں، تو جب وہ ہمیشہ سفر ہی پر رہے گا تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں کے اندر کمی ہے، بشری تقاضے کی بنیاد پر جو کمیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجاگر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا گیا تھا تب۔ تو ایسے مقام پہ اگر وہ غیبت اسے کہہ سکیں آپ، یا غیبت کی صورت بن جائے، ذکر کا اخاک بما یکرہ، تو یہ ایسی جگہ پر یہ جائز ہے جس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ انکحی اسامہ بن زید، اے فاطمہ بنت قیس اسامہ بن زید سے شادی کرو، اور اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ کہتی ہیں کہ پھر رشک کیا گیا میری زندگی پر، اس دعا دی زندگی پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق میں نے شادی کر لی۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ ایسے مقام پہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، وہ غیبت جو نقصان دہ ہو، وہ غیبت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، ایسے مقام پہ یہ درست ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب کبھی کبھی ذکر کی جاتی ہیں تو بعض لوگوں کے پیشانی پہ شکن آنے لگتا ہے اور وہ بغل جھانکنے لگتے ہیں اور وہ آستین چڑھا لیتے ہیں، نہیں، اس کی گنجائش ہے شریعت میں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ائمہ جرح و تعدیل نے روات پر جہاں بحث کی ہے، کہا کہ فلاں کذاب، رکن الکذب، فلاں بہت بڑا گو ہے، فلاں تو جھوٹ کا رکن ہے، دجال وہ دجال ہے، فاسق ہے، متروک قابل ترک ہے، یا ضعیف ہے، یا ضعیف جداً ہے، یا فیہ ضعف ہے، یا شیء الحفظ ہے، یا یہ کہ رمیا بالکذب، یا رمیا بالتشیع، اور رمیا بالتجہم، اور رمیا بالارجاء، اس طرح سے متہم جو روات کو کرتے ہیں محدثین، وہ روا اور درست ہے، اس میں دینی مسئلات شرعی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کے مقامات پہ اگر کہیں کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اس کو کھندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے کہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ اس کو علماء پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دینا، جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جانا نہیں۔ کسی شخص کے اندر کوئی بدعت و خرافات پائی جا رہی ہے تو اس کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ہم دوسری کلپ میں لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں یہ سمجھے کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے، وہ اعتماد قابل بھروسہ ہوتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور جو مشورہ کیا گیا ہے نہایت امانت داری کے ساتھ، نہایت ہی امانت داری کے ساتھ وہ جواب دے، اور اس کمی کو بیان کرے جو اس کے اندر موجود ہے، اس کو علم ہے، نہیں علم ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہی آپ سے مشورہ نہیں طلب کیا گیا ہے تو ہمیں اور آپ کو بالکل اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے تئیں ہم اور آپ زبان کھولیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔